بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نمبر آف وٹنس کے حوالے سے کہ مختلف جو مقدمات ہیں ان میں جو ہے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوگی، یعنی ہر مقدمے کا یہاں پہ میں ذکر کر کے اس کے گواہوں کی تعداد اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، وہ بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ کن مقدمات میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے جناب الجبر کا مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اب جناب الجبر کے مقدمے میں جو گواہوں کی تعداد ہے وہ جناب الجبر جو مستوجب حد ہو، یعنی اگر حدود میں آ رہا ہے تو اس میں یہ اس وقت تک اس ملزم کو حد کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے خلاف چار بالغ مسلمان گواہ، ٹھیک ہے جی، 4 بالغ مسلمان مرد گواہ جن کے بارے میں علم ہو کہ وہ تزکیہ و شہود کے تحت سچے ہیں اور بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں، یہ جرم کے چشم دید گواہ کی صورت میں دخول کے عمل کی گواہی دیں گے جو کہ مذکورہ جرم کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یعنی یہاں پہ یہ کیونکہ جرم ہی اس طرح کا ہے، ایسی سخت نوعیت کیا اور اس کی سزا بھی اسی طرح سخت نوعیت کیا، تو پھر اس لیے جو گواہوں کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی انتہائی سخت رکھا گیا ہے کہ تزکیہ شہود پر جو پورے اترتے ہوں ایسے 4 مسلمان بالغ اور عاقل گواہ چاہیے اور وہ بھی مرد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قذف آتا ہے۔ قذف کا مقدمہ جو ہے، قذف کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مستوجب حد اور دوسرا ہے مستوجب تعزیر، ٹھیک ہے۔ اب قذف مستوجب حد کے جو مقدمہ ہے اس میں حد جاری کرنے کے لیے اب ملزم کسی عدالت کے روبرو جرم کے ارتکاب کو تسلیم کرے، یعنی وہ خود کہے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے کیا ہے، ملزم عدالت کے روبرو قذف کا جرم کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے قذف کی گواہی جو ہے وہ 2 بالغ مسلمان مرد گواہ دیں، ٹھیک ہے، جو کہ وہی تزکیہ و شہود پہ پورے اترتے ہوں اور ان کا وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ غیر مسلم جو ہے وہ اگر غیر مسلم قذف کرنے یعنی ملزم بھی غیر مسلم ہے تو اس کی گواہی میں جو ہے وہ غیر مسلم آ سکتے ہیں، مسلمان ہوگا تو اس کے گواہ بھی اس کو ثابت کرنے کے لیے مسلم ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب آتا ہے چوری کا مقدمہ۔ اب چوری کا مقدمہ جو ہے اس کی بھی آگے 2 اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ چوری کا مقدمہ جو ہے یہ ایک مستوجب حد ہے، یعنی ایک پہ حدود لگتی ہے، دوسرے نمبر پہ تعزیر ہے۔ اب جو ہے اس میں جو ہے مستوجب حد جو ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یا تو وہ مجرم جو ہے وہ خود عدالت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، کنفیشن ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر تو 2 مسلمان کم از کم جو ہے مرد گواہان، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں کو چشم دید گواہ ہوں جو کہیں کہ جناب ہم نے اس بندے کو چوری کرتے دیکھا ہے، تب اس کو جو ہے وہ چوری کی سزا حد اس پر جاری ہوگی، ادروائز جو ہے وہ پھر تعزیر میں چلی جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہ دونوں صورتوں میں یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ حدود کے بتا رہا ہوں، اگر حدود نہیں جاری ہو رہی یعنی یہ حدود پہ پورا اترنے والے گواہ نہیں ملے تو پھر اس پہ وہ تعزیر جاری ہوگی۔ تعزیر میں بھی جو سزائیں بتائی گئی ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حد کی جو ہے حدود کے لیے الگ سے سزائیں وہ قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ برل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلے حدود کے بتائیں، یعنی حدود میں اگر پورا نہیں اتر رہا تو پھر اس کے بعد جو ہے تعزیر کی بات آتی ہے، یعنی اگر 4 کی بجائے 2 گواہی دے رہے ہیں تو تعزیر لگے گی اس پہ، ٹھیک ہے، یا 4 وہ جو جناب جبر والے کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ یعنی 4 مرد نہیں ہے 2 عورتیں 2 مرد ہیں، وہاں پہ بھی تعزیر آ جائے گی۔ اسی طرح یہ حد جہاں پہ جاری ہوگی وہاں پہ کرائٹیریا جو ہے گواہان کا وہ سخت رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تعزیر کی بات آتی ہے تو اس میں کرائٹیریا جو ہے وہ تھوڑا نرم ہے، اس میں اتنی سختی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد شراب نوشی کا مقدمہ آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اب جو اس میں جو ہے یہ حد جو ہے صرف مسلمانوں کے خلاف جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حد صرف اس صورت میں جاری کی جائے گی جب ملزم عدالت بااختیار کے روبرو اپنے جرم کا ارتکاب یا اعتراف کر لے یا پھر 2 متقی اور پرہیزگار اشخاص اس بارے میں گواہی دیں کہ اس بارے میں اگر ملزم غیر مسلم ہو تو گواہان بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں، یعنی غیر مسلم کو لیکن سزا جو ہے اس کے شراب پینے پہ نہیں ملے گی، اس کو غل غپاڑا کرنے پہ پبلک پلیس پہ غل غپاڑا اگر شراب پی کے کرتا ہے تو اس کی سزا ملے گی، ادروائز اس کو شراب پینے کی سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مخصوص اسپیشل لاز جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہوگا گواہی کا معیار، اس میں یہ ہے کہ مخصوص قوانین کے تحت
मुकद्दमात में किसी मखसूस अमर को साबित करने के लिए शहादत इस मखसूस कानून के मुताबिक दी जाएगी, बशर्ते कि ये बयान किया गया हो कि शहादत का कानून इस पर इतलाक होगा या नहीं होगा। यानी जो भी स्पेशल लाज हैं उसमें ये बताया गया, शुरू में बता दिया जाता है कि इसमें इसको साबित करने के लिए जो है वो हम किस कानून का सहारा लेंगे। यानी इसी बजाते खुद स्पेशल लॉ में बताया गया है इन गवाहों के लिए, या फिर जो है वो कानूनी शहादत आर्डर में हमें जाना पड़ेगा, उसके मुताबिक लेनी पड़ेगी गवाही। ठीक है, अब जो है आर्टिकल 165 जो है कानून शहादत आर्डर का, ठीक है, वो कह रहा है कि इसके अलावा तमाम कवानीन, एक्ट या रेगुलेशन में बयान किए गए शहादत के तरीक़ाकार को मनसूख करेगा। इस कानून के अहकाम को इतलाक़ कर दिया गया। कानूनी शहादत के आर्टिकल 65 में ये दर्ज है, यानी वो क्या लिखा हुआ है कि अहकाम फिल वक्त नाफज़ल अमल किसी दीगर कानून में शामिल किसी अमर के बावजूद मुवस्सर होंगे, मगर कानून सालसी की कार्रवाइयों पर कानून शहादत का इतलाक़ नहीं होगा। यानी ये आमतौर पर जो है कानून शहादत ये तमाम जितने भी चाहे दीवानी हैं, फैमिलीज़ हैं या फ़ौजदारी केसेस हैं, किसी भी किस्म के चाहे स्पेशल या लोकल लाज हैं, वहाँ पे कानून शहादत या फ़ौजी लॉ हैं, यानी ये मार्शल लॉ वगैरह, ये तमाम पर कानून शहादत आर्डर जो है 1984 ये लागू होता है, नाफज़ल अमल होता है, और इसी के ज़रिए ही गवाहों को जो है वो परखा जाता है या उनकी कम्पिटेंसी जो है वो देखी जाती है या नंबर ऑफ विटनेस देखा जाता है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन है इसमें, एक सालसी जो है कानून, ठीक है, उसमें जो है इसके तहत गवाही लेना ज़रूरी नहीं है कानून शहादत आर्डर के तहत, ठीक है, या फिर जो फैमिली वाले केसेस हैं उसमें जो है वो कोर्ट्स को डिस्क्रिशन दी गई है, वो चाहे तो ये आर्टिकल जो है आर्डर जो है 1984 कानून शहादत आर्डर, इसके तहत वो गवाही ले। अदरवाइज वो चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी हो गवाही ले, गवाहों को पढ़ के गवाहों की नंबरिंग देखे, या वो जिस तरह उनसे उनको उनका म्यार, वो अदालत की डिस्क्रिशन है। फैमिली केसेस और जो है सालसी जो है कौंसल, ठीक है, सालसी एक्ट जो है, बाकी जितने भी मुकदमात हैं इनमें जो है वो कानून शहादत आर्डर 1984 को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं कि आप तक बआसानी और जल्दी और सबसे पहले पहुंचे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जल्दी से कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।